رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے گزشتہ اتوار سے درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے اس کورس کا آغاز کیا، اور پہلی نشست میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کرنے کا شرف پایا تھا۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا گزشتہ اتوار کو کہ ہم سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کو بیان کرنے کی سعادت پائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک اور آپ کے آبا و اجداد کا جن کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے زبان مبارک سے کیا، سب سے پہلے ہم ان کا ذکر پڑھیں گے اور مختصر ان کے احوال اور ان کے حالات زندگی جو ہے وہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کو حسن و جمال بھی عطا کیا تھا، اور عقل و فراست اور ذہانت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ بیشتر مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد تھے وہ اپنے وقت کے ذہین ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اپنے وقت کے حسین ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے حسن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور وہ ان کی پیشانی پر چمکتا تھا، اور یہ بات بیشتر کتابوں میں موجود ہے کہ باقاعدہ ایک چمک ان کی پیشانی پر اور ان کی آنکھوں کے درمیان نظر آتی تھی، اور جب وہ شادی کرتے اور ان کا سلسلہ آگے بڑھتا اور نسل ان کی آگے بڑھتی، اور پھر جس ان کی اولاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا تھا جب وہ تشریف لے آتے تو پھر جو پہلے سابقہ جو دادا تھے یا جو شخصیت تھے ان کی پیشانی سے وہ نور مبارک غائب ہو جایا کرتا، اور وہ نور پھر ان کے بیٹے میں جو ہے وہ چمکتا تھا اور چھلکتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، والد ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ باقاعدہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت آمنہ سے تو آپ کی پیشانی مبارک پر جو ہے وہ نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور بعد میں جب حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدف اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے تو پھر وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو گیا وہاں پر۔ اور یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے وقت کے صرف حسین ترین لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا بلکہ ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کہ ان کے واقعات اور ان کے قصے مشہور ہیں کہ جب عرب کے لوگوں کو مشورہ چاہیے ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت جو بھی دادا موجود ہوتے ان کے پاس آتے، جب لوگوں کو فتح اور نصرت جنگوں میں چاہیے ہوتی، جب ان پر کوئی قوم حملہ آور ہو جاتی اور انہیں مدد چاہیے ہوتی، نصرت چاہیے ہوتی، فتح چاہیے ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تائید چاہیے ہوتی، تو وہ اس وقت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا وہاں موجود ہوتے ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے اس قوم کو مدد، نصرت اور فتح عطا کرتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اپنے وقت کے عظیم ترین لوگوں میں سے تھے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی تشریف لائے، یہ سارے آبا اور اجداد یہ سب صاحب ایمان تھے، اور ان میں سے کسی کے اندر بھی کفر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اور احادیث مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا تو قرآن کی آیات بھی یہی بات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد وہ صاحب ایمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت اور نعمت عطا کی تھی۔
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب جو آپ کا مبارک شجرہ ہے اس کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے 21ویں دادا حضرت عدنان تک اپنا شجرہ ذکر کیا. میں انشاءاللہ وہ شجرہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ غور سے اسے سماعت کریں. بعد میں یہ شجرہ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر بھی کر دیا جائے گا تاکہ آپ وہاں سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد, اور معد بھی کہا جاتا ہے انہیں, اور بن عدنان. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شجرہ نسب ہے جو آپ نے اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیا. اور جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ جب صحابہ کے سامنے, خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ شجرہ نسب پڑھا جاتا تو وہ حضرت عدنان تک ہی اس نسب کی تائید کرتے, بلکہ انہیں اگر پتہ چلتا کہ کسی نے شجرہ نسب کو آگے بیان کیا ہے اور حضرت عدنان سے اوپر بھی بیان کیا ہے تو وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرماتے اور کہتے کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا, کیونکہ اس یہاں تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا تو یہاں تک تو کنفرم ہے, لیکن آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کہ ایک گیپ بہت لمبا آ چکا تھا. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے, کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عدنان تک, جہاں پر حضور رک گئے, جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, اگر حضرت عدنان تک جو ہے وہ بہت کم افراد ہوتے, 5 سے 6 لوگ یا 7 لوگ یا 8 لوگ ہوتے, تو چلیں ان کا شجرہ یاد کرنا آسان ہوتا. لیکن بیچ میں اتنا لمبا عرصہ آیا ہے, اور کتابوں میں یہ بات لکھی کہ تقریباً بیچ میں 40 کے قریب افراد آئے ہیں. تو یہ 40 کے قریب افراد کا کنفرمیشن کے ساتھ, یقین کے ساتھ معلوم ہونا کہ یہی ہے, کیونکہ بات آپ کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کی, اور بیچ میں کوئی ایسا بندہ شامل کر دیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے کا حصہ نہیں, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ تو پھر پورا شجرہ اس سے خراب ہو جائے گا. تو بیچ میں افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یقین کے ساتھ کہنا کہ یہی افراد تھے, ہمارے علماء نے, محققین نے, صحابہ نے اس سے ہمیں سختی سے منع کیا, کہا کہ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا بس وہیں پر رک جاؤ, وہیں پر سٹاپ کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عدنان تک ہی جو ہے وہ شجرہ نسب آپ کا بیان کیا جاتا ہے. اب ہم حضرت عدنان سے شروع کریں گے اور اوپر سے ہم نیچے کی طرف یعنی ہم تشریف لائیں گے حضرت عبداللہ تک. دیکھیں ایک وضاحت میں کر دوں, یہ ہے معاملہ تاریخ کا, یہ تاریخی واقعات ہیں, اور تاریخ میں جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی واقعہ کسی مورخ کی طرف سے زیادتی کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے, کبھی کوئی واقعہ ضعیف ہوتا ہے, کبھی کوئی واقعہ جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہوتا ہے. تاریخ کے اندر, ہسٹری کے اندر جو ہے وہ رد و بدل, اور ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کئی دفعہ آپ اس طرح سمجھے کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو جاتی ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ کچھ واقعات جو تاریخ کے مجھے جو سمجھ آئے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی بیشی سے معاف فرمائے. حضرت عدنان کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عدنان وہ شخص ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 21ویں دادا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے, حضرت عدنان وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا. بیت اللہ شریف کو غلاف پہنانے والے, یعنی جو ہم خانہ کعبہ پر, کعبۃ اللہ شریف پر جو غلاف دیکھتے ہیں, اس کا جو سلسلہ شروع کیا وہ حضرت عدنان نے شروع کیا. اور کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر سے حضرت عدنان کو محفوظ رکھا, اس طرح ان کو شر سے محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے کہ حضرت عدنان کے ارد گرد فرشتے مقرر ہوتے تھے جو انہیں شر سے, پریشانی سے, مصیبت سے محفوظ رکھا کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نسب سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تشریف لانا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عدنان کو اس طرح جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائی. اور یہ بات ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ غلاف خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے والے جو ہے وہ حضرت عدنان تھے. اسی طرح حضرت عدنان کے بیٹے ہیں معد, جن کو کہا جاتا ہے معد, اور اس کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے, معد بھی پڑھا جاتا ہے, معد بھی پڑھا جاتا ہے. کتابوں میں ہمیں دونوں طرح کے اعراب جو ہے وہ پڑھنے کے ملتے ہیں کہ انہیں معد بھی پڑھا جاتا ہے, معد بھی پڑھا جاتا ہے. کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب معد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 12 سال تھی، تو اس وقت بخت نصر، یہ ایک بڑا ہسٹوریکل فگر رہا ہے بخت نصر، اس نے جو ہے وہ عرب کی طرف جو ہے وہ حملہ کیا، اور بخت نصر نے عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، عرب کے علاقے کو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے 2 انبیاء، ایک کا نام ارمیہ تھا اور ایک کا نام بلخیہ تھا، یہ 2 انبیاء اللہ رب العزت کے موجود تھے. ان دونوں نبیوں کا ذکر قرآن میں تو ہمیں نہیں ملتا، البتہ احادیث کی کچھ کتب میں ہمیں جو ہے وہ ان کا ذکر ملتا ہے. تو کتابوں میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نبیوں پر وحی فرمائی، اور وحی فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی کہ بخت نصر کو ہم جو ہے وہ عرب دے رہے ہیں، یعنی عرب پر ہم بخت نصر کو بھیجیں گے، اور عرب پہ بخت نصر جو اس وقت کا وہاں پر بادشاہ تھا، وہ جو ہے عرب پر، یہ بنی اسرائیل سے تھا، وہ عرب پر جو ہے وہ قابض ہو جائے گا اور عرب اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن تم وہاں جاؤ اور معد جو ہے عدنان کے بیٹے، معد بن عدنان، اس کو بخت نصر کو اس پر حملہ نہیں کرنے دینا، اور بخت نصر کو اس کو تنگ نہیں کرنے دینا، اور تم معد بن عدنان کو اپنے ساتھ لے آنا، اپنے پاس لے آنا. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو وحی کی اور کہا کہ معد بن عدنان کو میں تمہیں خاص طور پہ بچانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں. معد بن عدنان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آگے جا کر ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو میں آخری زمانے میں مبعوث کروں گا، اور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کروں گا، اور ان کی برکت سے جو لوگ پستی میں ہیں میں ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا. تو اب بخت نصر نے جب ادھر حملہ کیا اور معد بن عدنان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ان دونوں نبیوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم ان پر حملہ نہ کرو، کیونکہ ان کی نسل میں جلیل القدر نبی پیدا ہوں گے. اور پھر جو ہے وہ رک گیا، بخت نصر وہ رک گیا، اور اس کے بعد اس کے انتقال کے بعد جو ہے بخت نصر سے معد بن عدنان ان انبیاء کے پاس آ گئے، اور ان انبیاء نے پھر معد بن عدنان کی تربیت بھی کی اور ان کی پرورش بھی کی اور ان کو پالا. اور یہ بات ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ بنی اسماعیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس قوم کو شرف بخشنے والے اور اس قوم کو فضیلت بخشنے والے وہ معد بن عدنان ہیں. اور آپ کا ایسا شہرہ تھا اور آپ کی ایسی طاقت اور قوت تھی کہ پورا عرب جو ہے وہ آپ کی بات سنا کرتا تھا اور آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا، آپ کے احکامات کو مانا جاتا تھا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے معد جو ہے وہ وہاں پر واپس عرب کی طرف لوٹ آئے، اور عرب کی طرف لوٹنے کے بعد جو ہے پھر وہیں پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر دوبارہ پھر عرب میں آپ کا ہی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی. اچھا، اب معد کے بیٹے ہیں نزار، نون زا الف را، نزار. خود کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ معد کے بیٹے جب نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اب آپ دیکھیں حضرت عدنان، ان کے بیٹے معد یا معد اور ان کے بیٹے نزار، جب یہ پیدا ہوئے تو باقاعدہ ان کے والد نے ان کی پیدائش کے بعد، نزار کی پیدائش کے بعد، ان کی پیشانی پر نور محمدی کو چمکتا ہوا دیکھا. اور جب انہوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا دیکھا، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے ہی انبیاء کو خبر دے دی گئی معد کے بارے میں کہ ان کی نسل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے، اور پھر جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے، کیونکہ یہ بات تو چلی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسل سے ہی آنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہی یعنی نیچے جا کے ان کے ہی اولاد میں سے آنا ہے. پھر معد کے بیٹے نزار پیدا ہوئے، باقاعدہ نور محمدی ان کی پیشانی پر چمکتا تھا. تو نزار اپنے بیٹے کی پیدائش پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اور عالی شان دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد انہوں نے اس دعوت میں غریبوں کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کیا. اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا باقاعدگی کے ساتھ، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ جتنا میں نے خرچ کیا ہے، یہ جتنا میں نے صدقہ کیا ہے، یہ جتنا میں نے راہ خدا میں جو لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، لوگوں پر خرچ کیا ہے، اس کی وجہ یہ میرا بیٹا ہے کہ جو پیدا ہوا، جس کی پیشانی میں میں نے وہ نور چمکتا ہوا دیکھا ہے. آپ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جب تشریف لا رہے ہیں تو ان کی پیدائش پر اتنا اہتمام ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کی پیدائش پر اتنا زیادہ اہتمام اور اتنے بڑے اہتمام اور اتنا عالی شان دعوتیں ہو رہی ہیں.
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو سجا دیا، اور ہم اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اور آپ کی پیدائش کے دن پر خوشی مناتے ہیں، آپ کی پیدائش کے دن پر جو ہے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو چمکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، یہ پہچانے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، ان کو مانا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے مانا گیا، جس کی وجہ سے یہ چمکے، ان کو بھول جائیں تو یہ تو بے وفائی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ دیکھیں، اور ان کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں، یعنی نزار جو ہیں، جو معد کے بیٹے ہیں اور معد عدنان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ أَجْمَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَكْبَرُهُمْ عَقْلًا، آپ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے حسین و جمیل تو تھے، جتنے لوگ موجود تھے، اجمل، آپ ان سب میں زیادہ حسن و جمال والے تھے، سب سے زیادہ حسین آپ تھے، اور عقل اور فہم، ذہانت کے اندر بھی آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ یہ بات ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حسن و جمال میں ایسے بلند مرتبے کے اور عقل و فہم میں اتنے بلند مرتبے کے، تو پھر آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا اور آپ کی عقل اور آپ کی فہم اور آپ کی فراست کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ جب کسی شاہی دربار میں تشریف لے جاتے اور بادشاہوں کے دربار میں تشریف لے جاتے تو ان کی عقل و فراست اور ان کا حسن و جمال اور ان کا روب اور دبدبہ ایسا پھیلا ہوا تھا کہ بادشاہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کا احترام کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات جو ہے وہ نزار کے بارے میں بڑی مشہور ہے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو ربیعہ تھی، نزار کی کنیت جو ہے وہ ابو ربیعہ تھی۔ اچھا، نزار کے بیٹے ہیں مدر، میم ضاد را، میم پر پیش ضاد پر زبر، مدر۔ اور ان کی نام کی وجہ، یعنی ان کا نام مدر کیوں رکھا گیا، وجہ تسمیہ کیا تھی یہ نام رکھنے کی، تو ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا نام مدر اس لیے رکھا گیا کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنا شیدائی بنا لیا کرتے تھے۔ اتنے حسین و جمیل تھے کہ جو ان کو دیکھتا وہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کا شیدائی ہو جاتا، ان کو دل دے بیٹھتا، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے حسن و جمال میں گم ہو جاتا، اور جو بھی ان کو دیکھتا وہ ان کا فریفتہ ہو جاتا۔ وجہ کیا بیان کی گئی کتابوں میں؟ ایک ہی وجہ بیان کی گئی، ان کے حسن و جمال کی وجہ کیا تھی؟ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے پہلے ان کے باپ اور ان سے پہلے ان کے باپ اور ان سے پہلے ان کے باپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ نور محمدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور مبارک تھا یہ کس طرح چمکتا تھا کہ جب تک یہ ان کی پیشانی پر اور چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تو جو دیکھتا وہ ان کا اور در حقیقت اس نور کا شیدائی اور اس نور پر جو ہے وہ مرن مٹنے والا ہو جاتا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کی شان ہے۔ بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ آگے بڑھا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، تو اگر ہم امام حسن امام حسین کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ اپنے وقت کے حسین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کہ خود حضرت علی اپنے بیٹوں کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، او کما قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے میرا بیٹا حسن جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سر سے لے کر سینے تک مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر سینے تک کیسے تھے، کسی کو دیکھنا ہے تو میرے بیٹے حسن کو دیکھو۔ اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا ہے، اور آپ کے شمائل بیان کرنے میں، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بہت بڑا کام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کلوزلی حضرت علی نے جو ہے وہ دیکھا اور بیان کیا۔ وہ حضرت علی فرما رہے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نیچے جا کر ایک بہت عظیم شخصیت، بہت با کمال شخصیت، اپنے وقت کے امام
جن کو ہم امام علی رضا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام باقر بیٹے ہیں سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، اور خاتون جنت کے بیٹے ہیں، اور خاتون جنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ دیکھیں نیچے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، اتنے خوبصورت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ اپنے چہرے مبارک کو چھپا کے رکھتے تھے۔ اور امام علی رضا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال کے رکھتے، اور جب کسی علاقے میں یہ خبر پہنچ جاتی کہ امام علی رضا وہاں آنے والے ہیں تو بڑے بڑے اجلہ علماء اور اولیاء اس وقت کے وہ وہاں جمع ہو جاتے امام علی رضا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی معروف کرخی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولیاء کا امام ہے۔ غوث اعظم کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، غوث اعظم کے قادری سلسلے میں ہم بیعت ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کے دادا شیخ، دادا شیوخ میں امام معروف کرخی ہیں، یعنی غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں آپ۔ اور جو ہمارا سلسلہ ہے نا شجرہ، جو غوث اعظم تک جاتا ہے، تو اگر آپ شجرے کو غوث اعظم سے مولا علی تک پڑھیں اگر، تو بیچ میں معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ معروف کرخی وہ ہیں کہ جو امام علی رضا کی جو آپ کی سواری ہوتی تھی اس کی رسی پکڑ کے چلا کرتے تھے، امام علی رضا کے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، امام علی رضا کے گھر میں خادم تھے۔ کون خادم ہے؟ کون امام علی رضا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رسی پکڑ رہا ہے؟ وہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہے، وہ جو غوث اعظم کے دادا شیوخ میں آتا ہے، اس کو جو ہاں سے فیض مل رہا ہے وہ امام علی رضا ہے۔ آپ دیکھیں امام علی رضا بہت بلند مرتبے کی شخصیت۔ تو ایک دفعہ امام علی رضا ایک جگہ پر تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹائیں، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام علی رضا نے جب اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اتنے حسین و جمیل تھے کہ اس وقت کے اجلہ علماء اور اولیاء پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کئی سارے ان میں سے بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک جو کتابوں میں پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر دیکھا تو نہیں لیکن کتابوں میں جو پڑھا، تو امام علی رضا نے جب کپڑا ہٹایا تو ہمیں لگا جیسے حضور موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے حسین و جمیل امام علی رضا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی مشابہت رکھتے تھے کہ اولیاء اور علماء وہ کہ جنہوں نے ایکسٹینسیبلی بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسٹڈی کیا ہوا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بہت قریب سے جانتے تھے، انہوں نے جب امام علی رضا کے چہرے مبارک کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، انہیں لگا یہ امام علی رضا نہیں بلکہ خود سرکار موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی، آپ کی اولادوں کی بات کی جائے تو آپ کا حسن و جمال وہاں بھی آیا، اور اگر آپ کے داداؤں کا ذکر کیا جائے تو آپ کا حسن و جمال وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ سارا فیض ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ سارا سلسلہ اور یہ سارا دریائے فیض، اور یہ جو ان کو اتنے زیادہ انعامات ملے، اس سب کا جو صدقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جو آپ سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چمکا دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور ان کا نام مدر اس لیے رکھا گیا کہ یہ بڑے حسین و جمیل تھے، اور ان کی پیشانی مبارک میں نور محمدی جو ہے وہ چمکتا تھا، اور ان کے کیونکہ ذہین بھی بہت تھے تو ان کے حکیمانہ اقوال بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ کے کچھ حکمت بھری باتیں وہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک آپ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں فَحْمِلُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى مَكْرُوهِهَا وَأَصْرِفُوهَا عَنْ هَوَاهَا، اپنے نفسوں کو مشکل باتوں کا خوگر بناؤ، یعنی اپنے نفس پر مشکلات ڈالو، اپنے نفس کو آزمائش اور مشکل باتوں کا خوگر بناؤ، اس پر آزمائش ڈالو، اور اپنے نفس کو جو ہے مشکل میں ڈالو، اور ہوس سے ان کا رخ پھیرے رکھو، یعنی جو نفس ہے نا تمہارے اندر جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے،
اور تمہارے اندر کا جو نفس ہے جو تمہیں دنیا کی طرف لگائے رکھتا ہے اور تمہیں لذتوں میں اور دنیاوی لذتوں کے اندر اور گناہوں کے اندر اور پلیدی میں ڈال کے رکھتا ہے، تو اس نفس پر مشکلات ڈالو اور اس نفس پر آزمائشیں ڈالو اور اسے ہوس سے دور رکھو۔ مشکلات ڈالنے کے حوالے سے علماء اور اولیاء صوفیہ اپنی کتابوں میں بات لکھتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم سوئے، کم کھائے، کم بولے۔ یہ تین جو ہے بہت سارے اور بھی اولیاء کے اقوال اور صوفیہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے، لیکن جو ایک بنیادی قول ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کم کھائے، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، اور انسان کم سوئے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارے۔ جو شخص بہت زیادہ سونے کا عادی ہو تو وہ پھر سست ہو جاتا ہے، وہ پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ کھانے والے بھی جو ہے وہ سستی اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جو باتیں کرنے کے عادی ہو تو وہ بھی اکثر جو ہے وہ باتیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو ان چیزوں میں کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو جتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے اتنا زیادہ بارگاہ الہی میں مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر کھلتے ہیں۔ یہ ایک اولیاء نے اور صوفیہ نے ایک قیمتی نقطہ جو ہے وہ بیان کیا یہاں پر۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص کے جس پر شہوت غالب ہو اور جس پر شہوت بہت زیادہ غالب ہو وہ شادی کر لے، اور اگر شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہی بات اولیاء نے بیان کی اپنی کتابوں کے اندر کہ جو گناہ کا عادی بہت زیادہ ہو یا جس سے بہت زیادہ گناہ فریکوینٹلی اور تیزی سے گناہ سرزد ہوتے ہوں تو وہ روزے رکھے کثرت کے ساتھ۔ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنا اس کے نفس پر بھاری گزرے گا، وہ نفس جو ہے وہ ہوس سے دور ہوگا، گناہ سے دور ہوگا، اور روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی عادت نکال دے گا۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں کہ آپ روزے رکھیں، بھلے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھیں، لگاتار روزے نہ بھی رکھیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں، آپ کو خود اپنے اندر سے روحانیت محسوس ہوگی، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ عبادتوں کی لذت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، گناہوں سے ہمارا دل بھی اچاٹ ہو رہا ہے۔ کم کھانا تو ویسے ہی ہوگا روزے کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ روزے میں پھر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا خاص اہتمام کرتا ہے، نمازوں میں بھی لذت حاصل ہوگی، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے جو روزے رکھے تو اس سے مجھے جو ہے وہ روحانی طور پر ایک پرواز ملتی نظر آ رہی ہے۔ یہی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو مشکل باتوں کا عادی بناؤ، یعنی اس پر مصیبت ڈالو، اس پر آزمائش ڈالو۔ اور نفس کی مصیبت کیا ہے، نفس کی آزمائش کیا ہے؟ نفس کی مصیبت اور آزمائش یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے، فضول کاموں سے دور رکھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خیر الخیر اعجلہ، بہترین بھلائی وہ ہے، سب سے اچھا کام وہ ہے، بہترین کام وہ ہے جو فوراً کر لیا جائے۔ جب تمہارا ذہن نیکی کی طرف آئے اور نیک کام کی طرف آئے تو فوراً نیک کام کی طرف جاؤ اور فوراً جو ہے وہ نیک کام کرو، کیونکہ بہترین بھلائی یہ ہے کہ جو فوراً سے کی جائے۔ اور گناہ ہمیں جلدی نہیں کرنی، گناہ ہمیں جلدی نہیں کرنی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ جو ہے جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ وجہ یہ کہ نفس نے یا شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بندہ فوراً گناہ کی طرف لپکا تو یہ شیطانی کام ہے۔ یا بندہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں جو ہے وہ غلط ڈیسیشن لے لیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر کہ جہاں سوچ بچار کر کے غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا ہے وہاں جو ہے وہ وقت لے، غور و فکر کر کے فیصلہ کرے، اور جہاں پر یہ ہے کہ بھلائی کا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں دیر نہ کرے بلکہ اس میں فوراً اس کی طرف جائے۔ نیت ہوئی کہ نماز پڑھ لیں، نیت ہوئی نوافل پڑھ لیں، نیت ہوئی روزہ رکھ لیں، نیت ہوئی کہ صدقہ دے تو فوراً تیزی کرے اس میں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں جو ہے وہ جلدی کرے، عجلت دکھائے، تیزی دکھائے، اور گناہ کے کام سے وہ اپنے آپ کو کیا کرے، روک کے رکھے، گناہ پر کنٹرول رکھے، گناہ نہ کرے، نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور اس کو مشکل باتوں کا عادی بنائے۔ یہ بات جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی، اور اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل آواز تھی آپ کی کہ جب آپ زبور شریف پڑھنا شروع کرتے تو چرند پرند، انسان اور ہر مخلوق جو ہے وہ آپ کے اس کلام کو سننے جمع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی، اور وہ آواز کا جو ایک اثر ہے وہ نظر ہمیں جو ہے وہ مدر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور بہت خوش آواز تھے، اور کتابوں میں یہ بات واضح الفاظ میں ملتی ہے کہ جو ہے یہ مدر جو ہے یہ دین اسلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ میں یہ بات بار بار اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ ایک قوم خاص طور پر یہ بات اٹھاتی ہے اور وہ یہ بات کہتی ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے، یہ بات باقاعدہ کی جاتی ہے۔ تو ہماری کتابیں اور احادیث کی کتب اور قرآن کی آیات اگر ہم پڑھ لیں ڈھنگ سے اور اکابرین کی تفسیر کی روشنی میں پڑھیں، کہ جو ہمارے مسلمہ بزرگ ہیں ان کی تفسیر کی روشنی میں اگر قرآن کی آیات پڑھیں اور حدیثوں کو ان کی اکابرین کی شرح کے ساتھ پڑھیں، تو یہ بات سورج کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں کوئی ایسی شخصیت نہیں رکھی کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ وہ صاحب ایمان تھے۔ اگر یہاں حضرت عدنان کے حوالے سے اور ان کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات کریں تو یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے اور دین فطرت پر تھے اور ایمان والے لوگ تھے۔ ان میں سے کسی کے دل میں بھی نہ کفر تھا نہ نفاق تھا۔ چاہے کہ یہ تو ہم بات کریں حضرت مدر کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت اوپر جا کے دادا آتے ہیں، چاہے کہ یہ بات کی جائے کہ حضرت عبداللہ کے دل میں ایمان نہیں تھا معاذ اللہ، یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ہم جب انشاءاللہ ذکر کریں گے حضرت آمنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے صدف اقدس سے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار کی والدہ، سرکار کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت عبد المطلب دامنی جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی نیک سیرت ہونا، جن کی جو اچھائیاں سب سے زیادہ تھی جس خاتون کی، ان کا انتخاب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے کیا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لائے۔ اور در حقیقت یہ وہ رشتہ تھا جو رب تعالیٰ نے خود قائم کیا۔ خراب دور تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم اس حوالے سے پڑھیں گے تو یہ بڑا خراب دور تھا۔ اس دور میں بہت برائیاں عام تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام پھیلانا شروع کیا اور آپ نے لوگوں کو دعوت تبلیغ کی اور اسلام کی طرف بلایا، تو معاذ اللہ اس وقت کے کافروں نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کیے اور اس وقت کے کافروں نے آپ پر جو ہے بہت زیادہ انگلی اٹھائی اور آپ کو تنگ بھی کیا، آپ کو ٹونٹ بھی کیا، آپ کو طنز بھی کیا۔ اور اس وقت یہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ماں کی گالی دینا بڑا آسان ہوتا تھا۔ کسی کو اگر خراب کرنا ہوتا، ڈیمین کرنا ہوتا تو اس کی ماں کے حوالے سے غلط بات کی جاتی تھی، لیکن کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں کسی ایک کافر کی مجال نہیں ہوئی کہ حضرت آمنہ کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آمنہ کی پاکیزگی اور آپ کی پاک دامنی اتنی مشہور تھی۔ یہ حضرت آمنہ ہے۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو رہا ہے تو ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور جب آپ اپنا نکاح کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتی ہیں تو آپ کے اس وقت 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، 2 شادیاں ہو چکی تھی، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی عمر مبارک 15 سال زائد ہے، حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، ہماری ماں کی عمر 40 سال تھی، 40 سال کی آپ کی عمر تھی، لیکن اس وقت بھی بڑے بڑے عرب کے سردار آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتے تھے کہ ہماری شادی خدیجہ سے ہو جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ طہارت اور پاکیزگی کا منبع تھی اور طہارت اور پاکیزگی کا شہرہ تھا، لیکن آپ نے اپنا نکاح کا پیغام خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ تو جب ماں کا انتخاب ہوا وہ بھی اپنے وقت کی سب سے پاکیزہ خاتون، اور جب زوجہ کا انتخاب رب تعالیٰ نے کیا تو وہ بھی اپنے وقت کی سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون، اور جو بیٹی پیدا ہوئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وعلی بعلہا وعلی ابیہا وابنیہا، جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی عبادت گزاری اور آپ کا تقوی اور آپ کی طہارت، اس میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسا عظیم خاندان ہے کہ اس میں ہر فرد ہی اپنے وقت کا امام ہے، ہر فرد ہی اپنے وقت میں طہارت اور پاکیزگی میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، ہر فرد ہی اپنے وقت میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتا، نیچے جا کر
ہم آگے ذکر کریں گے، وقت ملے گا کہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں کیسے کیسے انمول ہیرے اور موتی اللہ تعالیٰ نے رکھے، کہ ابھی دیکھیں ہم نے صرف تیسرے دادا کا بھی ذکر کیا ہے اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً 35 منٹ سے اسی میں نکل گئے، اور ادھر حقیقت یہ اتنا بلند اور ایک بڑا ذکر ہے کہ اس ذکر کو کرتے جائیں بندہ تھکے گا نہیں، اور یہ ذکر جو ہے ختم بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں مدر کے والد ہیں نزار، جن کا ہم نے ذکر کیا۔ نزار کے 4 بیٹے جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، مدر، ربیعہ، ایاد اور انمار۔ یہ 4 بھائی، یعنی مدر جن کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا بنے، ان کے 3 بھائی ہیں۔ ان کے والد نے، نزار نے، ان کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر تمہارا کبھی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو تم جو ہے فلاں مقام پر جا کر، واقعہ بڑا لمبا ہے، نجران کے فلاں مقام پر جا کر وہاں ایک شخص ہے جرہمی، افعا جرہمی، اس کے پاس جانا اور اس سے جو ہے وہ تم فیصلہ کروانا۔ وہ بڑا حکمت اور دانائی والا شخص ہے، وہ بڑا حکیم شخص ہے، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو تم مان لینا۔ تو ان کے والد نے ان کو یہ وصیت کی تھی۔ اب ان کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ تقسیم جائیداد پر بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب لڑنا نہیں تھا ان کو کہ آپس میں ہم لڑائی کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں وصیت تو کی تھی کہ فلاں مقام پر نجران کے فلاں بندے سے جا کے تم ملاقات کرنا، تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ یہ جائیداد کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ تو وہ 4 بھائی سفر پر نکلے، اور دوران سفر انہوں نے ایک گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا ہوا تھا۔ یعنی اس سے آپ حکمت و دانائی کا اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو، اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو نہیں بلکہ ان کے بھائیوں کو بھی کتنی حکمت و دانائی دی تھی، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ فراست اور عقل اور ذہانت دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر گھاس پر اونٹ نے چرا ہوا ہے۔ تو مدر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ اونٹ جس نے اس گھاس کو چرا ہے، وہ اونٹ تو موجود نہیں ہے، صرف گھاس موجود ہے سامنے، ایک میدان ہے جس میں گھاس کو اونٹ نے چرا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مدر نے دیکھ کر کہا کہ یہ جو گھاس کو جس نے اونٹ نے چرا ہے نا، وہ اونٹ کاڑا تھا، یعنی ایک آنکھ نہیں تھی اس کی، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا تھا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں وہ لنگڑا ہے، تیسرے بھائی نے کہا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اور چوتھے بھائی نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا اونٹ ہے، یعنی کسی انسان، کوئی وہاں پر اس کا مالک موجود نہیں تھا جو اس کو چلا رہا تھا، بلکہ وہ بھاگا ہوا اونٹ ہے اور وہ یہاں سے چر کے گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اونٹ نہیں دیکھا، اونٹ موجود ہی نہیں ہے، لیکن 4 اس کی صفات بیان کی صرف گھاس کو دیکھ کر، کہ پہلی صفت کیا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ اس کی ورکنگ ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی اس اونٹ کی کہ وہ لنگڑا ہے۔ تیسری صفت اس اونٹ کی یہ بیان کی کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اور چوتھی صفت اس اونٹ کی یہ بیان کی کہ وہ بھاگا ہوا اونٹ ہے۔ آگے وہ بڑھے تو چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی، تو چرواہے کو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا اونٹ جو بھاگا ہوا ہے وہ کیا کاڑا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا اونٹ جو ہے نا وہ کاڑا ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کیا وہ لنگڑا ہے؟ تو کہا ہاں وہ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ کیا اس کی دم کٹی ہوئی ہے؟ تو اس نے جو مالک تھا اس نے کہا ہاں دم بھی کٹی ہوئی ہے، اور یہ بات تو ویسے ہی کنفرم ہو گئی کہ وہ اونٹ بھاگا ہوا تھا کیونکہ مالک ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اس نے پکڑ لیا ان 4 کو اور اس نے کہا کہ تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اپنے اونٹ کو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کا اونٹ دیکھا ہی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا تمہاری بات، میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ نے میرے اونٹ کی وہ 4 صفات بیان کر دی کہ جو دیکھے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ نے میرے اونٹ کو دیکھا لیکن آپ بتا نہیں رہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نجران کے فلاں شخص سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، وہ مشہور تھا۔ کہا چلو میں تمہارا فیصلہ بھی وہیں کراؤں گا، تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن تم مجھے بتا نہیں رہے۔ اب یہ 5 لوگ وہاں اس کے پاس گئے، اور اس چرواہے نے سب سے پہلا اپنا مقدمہ آگے رکھا، اور اس نے کہا کہ یہ 4 بھائی میرے اونٹ کی 4 صفات بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے لیکن یہ کسی وجہ سے مجھے بتا نہیں رہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے، اور میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں۔ میں صرف ایک بالمعنی آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ واقعہ، تو آپ ان سے کہیں کہ میرے اونٹ کے حوالے سے مجھے بتا دیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے اس کے اونٹ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر اس نے سوال کیا، وہ جو نجران کا جو حکیم شخص تھا اور دانا شخص تھا، اس نے سوال کیا کہ پھر یہ بتائیں کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اونٹ کاڑا ہے، لنگڑا ہے، دم کٹا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے؟ 4 بھائیوں نے ایک ایک صفت بیان کی تھی نا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے
حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس گھاس کو دیکھا نا، اس فیلڈ کو دیکھا جہاں اس اونٹ نے چرا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس فیلڈ کے ایک طرف کی گھاس کھائی ہوئی تھی، دوسری طرف کی گھاس نہیں کھائی ہوئی تھی. یعنی ایک طرف اسے نظر آ رہا تھا، دوسری طرف وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس نے اس گھاس کو چھوڑ دیا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اونٹ کاڑا ہے. دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے اس کے فٹ پرنٹس کو دیکھا، اس کے پیروں کے نشان کو دیکھا، اور میں نے اس کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ 3 جگہ پر پیر کے نشان تو واضح ہیں، ایک جگہ پر واضح نہیں ہے نشان. اونٹ کے 4 پیر ہے نا، نشان نظر آ رہے ہیں لیکن ایک پیر کا نشان واضح طور پر نظر نہیں آ رہا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے. تیسرے بھائی نے کہا کہ میں نے اس اونٹ کی مینگنی کو دیکھا، جو اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں میں نے اس کو دیکھا، اور اونٹ کی دم بڑی لمبی ہوتی ہے. یعنی جب وہ نجاست خارج کرتا ہے اپنے بدن سے، جب وہ مینگنی نکالتا ہے اپنے بدن سے، تو دم سے اس کی مینگنی ٹکرا کر ٹکڑے میں گرتی ہے. یعنی مینگنیاں جو اس کے جسم سے گرتی ہیں وہ ٹکڑوں میں گرتی ہیں کیونکہ وہ دم سے ٹکراتی ہیں. لیکن اس اونٹ کی مینگنیاں بالکل صحیح سالم تھی، بالکل صحیح سلامت تھی، اور ہر مینگنی صحیح سالم تھی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے. اور چوتھے نے کہا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ اونٹ بھاگا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جب اونٹ ایک بڑا جانور ہے اور جب وہ گھاس چرتا ہے تو وہ بہت زیادہ گھاس چرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس نے یہاں سے کھایا ہوا ہے، وہاں سے کھایا ہوا ہے، یہاں سے کھایا ہوا ہے. یعنی اونٹ اطمینان سے کھا نہیں رہا تھا، بھاگا ہوا اونٹ تھا، اسے ڈر تھا میرا مالک پکڑ لے گا آ کے، تو اس نے اطمینان سے نہیں کھایا تھا کہ جیسے ایک ایسا اونٹ جو چر رہا ہو، وہ آرام سے اس کا مالک موجود ہے تو وہ آرام سے اس فیلڈ میں کئی گھنٹے گزارے، اس میدان میں کئی گھنٹے گزارے اور چرے اس گھاس کو. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یقیناً بھاگا ہوا اونٹ ہے، اس لیے اطمینان میں نہیں تھا، ہڑبڑایا ہوا تھا اور آگے بھاگ گیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا. اس نے جب یہ 4 باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اس چرواہے کو کہ یقیناً ان لوگوں نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا ہم فیصلہ کرانے آئے. تو کہا تم خود صاحب علم اور اتنے دانا ہو، میرے پاس کس بات کا فیصلہ کرانے آئے ہو خود؟ بلکہ انہوں نے آگے، اب ہمارے پاس وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ورنہ اس کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس نجران کے شخص کے ساتھ اور کیا کنورسیشن ہوئی. انہوں نے اس نجران کے شخص کو اس کے بارے میں 4 صفات بتائی، تمہارے بارے میں 4 کوالٹیز ایسی ہیں. اور اس کی دعوت، اس نجران کا جو شخص تھا جرہمی، اس نے جب ان کی دعوت کی، یہ ساری ان کی حکمت و دانائی دیکھنے کے بعد، تو اس نے اس کے بارے میں بھی کچھ بات بتائی. تو جو ہے وہ بھی حیران رہ گیا، اس کو اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں پتا تھی جو انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں، چلے ہمارے پاس تھوڑا سا ہم اسی پر اختتام کریں گے. اس نے جب ان کے فہم کو دیکھا اور ان کے عقل کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی دعوت کی. وہ جرہمی نے ان 4 بھائیوں کی دعوت کی اور ان کو جو ہے وہ شراب پیش کی. اور شراب جو ہے بڑی اہم، بڑی قیمتی اور بڑی لذیذ شراب تھی. تو ان 4 بھائیوں نے جب وہ شراب پی تو مدر نے کہا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، کہ ہم نے ایسی شراب کبھی نہیں پی، یعنی ایسا مشروب ہم نے کبھی نہیں پیا، اتنا ٹیسٹی مشروب کبھی نہیں پیا. کاش کہ اس مشروب کو جس انگور کی بیل سے بنایا گیا ہے نا، جس انگور کی بیل سے، کیونکہ شراب بنتی ہے انگوروں سے، تو جس انگور کی بیل سے اس شراب کو بنایا گیا ہے، یہ کسی قبر پر نہیں اگائی گئی ہوتی. یعنی جو انگور کی بیل جس سے یہ شراب بنی ہے وہ ایک قبر پر اگی ہے. کاش ایسا ہوتا کہ یہ قبر کی انگور کی بیل نہ ہوتی. ایک بھائی نے یہ بات کہی. دوسرے نے کہا کہ جیسا لذیذ گوشت آپ نے کھلایا ہے، اتنا لذیذ گوشت جو آپ نے کھلایا ہے، یہ لذیذ گوشت تو بڑا بہترین تھا، لیکن کاش کہ اس بکری کی پرورش جو ہے وہ کتے کے دودھ سے نہ ہوتی، یعنی کتیا کے دودھ سے اس بکری کی پرورش نہ ہوئی ہوتی. یعنی جس بکری کا یہ گوشت بنا ہے، اس بکری نے بکری کا دودھ نہیں پیا بلکہ کتیا کا دودھ پیا ہے اور اس کی پرورش ایسے ہوئی ہے. تیسرے نے کہا کہ میں نے آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا، یعنی آپ نے اتنی ہماری دعوت کی اور آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا، میں نے آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا، لیکن جو ہے وہ کاش کہ آپ کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ ہوتی. ٹھیک ہے، میں بند الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے. اچھا، اب یہ تینوں باتیں جب اس نے سنی جرہمی نے تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ باتیں تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے جا کے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں، کیونکہ وہ عقل و فراست تو دیکھ چکا تھا. اور اس کی ماں نے وہی بات کنفرم کی کہ جو شخص نے ان کے بھائی نے کہی تھی کہ ہاں بات یہی ہے کہ جیسے تم نے کہا. پھر اس نے پوچھا اپنی ماں سے اس بکری کے بارے میں اور اس انگور کی بیل کے بارے میں. تو اس کی ماں نے بتایا کہ جب تیرے باپ کی قبر پر میں نے انگور کی ایک بیل اگائی تھی
اور ابھی جب مجھے شراب بنانے کی حاجت ہوئی تو میں نے اس کے اب تیرے باپ کی قبر سے وہ انگور کی بیل کو نکالا اور شراب بنائی. دوسری بات بھی کنفرم ہوئی. اور کہا کہ ہاں وہ جو بکری کے بارے میں جب سوال ہوا تو کہا کہ بکری نے جب بچہ جنا تو وہ بکری مر گئی اور میرے پاس کوئی اور بکری کا دودھ موجود نہیں تھا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں, تو کتیا کے دودھ سے میں نے جو ہے اس بچے کی پرورش کی. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا حضرت مدر اور ان کے بھائیوں کی فراست اور ان کی سمجھداری اور ان کی انٹیلیجنس کا عالم یہ تھا, تو پھر کائنات کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عقل و فہم اور آپ کی فراست اور آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا. یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے, معاذ اللہ وہ تو ہماری طرح عام انسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کی مثل کوئی نہیں تھا. عرب کے بڑے بڑے سردار اور اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ, ہم آگے پڑھیں گے, بادشاہ اس در پر سر جھکایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کے آگے بادشاہ, وقت کے بادشاہ سر جھکاتے تھے, ان کی عزت و احترام کرتے تھے. بادشاہ کتنا پروٹوکول والا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک چھوٹا سا MNA MP ہو, اس کا اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, صحیح سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس دور میں تو بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ کئی لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت ہوتی تھی اور مال اور دولت ان کے پاس اتنا ہوتا تھا, اتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوتا تھا, بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب بادشاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو اس وقت موجود ہوتے ان کے پاس آتے یا ان سے ملاقات ہوتی تو وہاں اپنا سر جھکایا کرتے. تو جب ان کی مثل کوئی نہیں تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کس طرح کی گھٹیا بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دادا حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے دو واقعات ہم نے جو ہے وہ مختصراً ذکر کی جو کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں, اور جو ہے وہ کتابوں میں یہ واقعات تاریخ کے اندر جو ہے وہ کتابوں میں آئے. تو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عطا کیا تھا, اور حسن و جمال جو ہے وہ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو عقل و فراست بھی عطا کی تھی, یعنی مکمل ہر اعتبار سے ان کو مضبوط بنایا تھا. ایسا نہیں تھا کہ صرف حسین و جمیل تھے اور عقل نہیں تھی, فہم نہیں تھا, بلکہ حسن و جمال بھی تھا اور عقل و فہم بھی تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا میں سے حضرت عدنان, حضرت معد جن کو معد بھی کہا جاتا ہے, حضرت نزار اور حضرت مدر کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بنیادی گفتگو آج کی نشست میں کی. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ٹائم فریم ہے 2 مہینے کا, اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نشستیں ہماری زیادہ ہی لگیں, لیکن میری کوشش یہ کہ جب ہم بیٹھ گئے نا واقع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے ہم بیٹھ گئے, تو اب ہم اس کو شارٹ نہ کریں بلکہ مکمل ہم ذکر کو سماعت کریں. مکمل سے مراد یہ کہ جتنا ہماری استطاعت ہو, کیونکہ مکمل ذکر تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئی باتیں اور کچھ بنیادی اور ضروری باتیں ہم ان 2-2.5 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہم 2.5 سے 3 مہینے بھی اگر ہو جائے تو ہم ان کو مکمل کر لیں, تاکہ ایک دفعہ ہمیں زندگی میں شرف مل جائے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ آپ کے داداؤں کا ذکر بھی سن لیں, آپ کی اولادوں کا ذکر بھی سن لیں, اور خود آپ کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ سن لیں. ادھر حقیقت یہی ہماری زندگی کا کل جو ہے وہ اثاثہ ہوگا. ادھر حقیقت اگر ہمیں بخش دیا جائے جنت میں, تو جنت میں جانے کے لیے اور آخرت میں بخش دیا جائے, ہو سکتا ہے ایک سبب یہی ہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے نکالا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آ جائے کہ تھے تو گناہ گار لیکن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے, تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار, تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے وقت نکالنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اسی پر بخش دے, ہو سکتا ہے اسی بات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دے اور آخرت میں ہمارے بیڑے پار ہو جائے. تو اس لیے میں نے کل بھی جب میں تیاری وغیرہ کر رہا تھا تو مجھے یہ بات اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعات اتنے ہیں کہ کس کو لے کس کو چھوڑے. ابھی تو ہم سیرت کی طرف نہیں آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہی اتنے واقعات ہیں کہ کیا انتخاب کریں, کیا ہم چھوڑیں. جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہمیں پھر 1-1.5 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ہمیں اور ٹائم چاہیے ہوگا. کوشش یہ ہے کہ 2 سے 2.5 مہینے کے اندر, زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر ہم اس کورس کو باقاعدگی کے ساتھ اختتام کریں, تاکہ کوئی چیز بھی ہم سے مس نہ ہو, اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں. اور تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ بنیادی چیزیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کی ضرورت ہے یہ
کہ ہم اس کو مکمل کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ میں نے آپ کو پچھلے اتوار کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم بات کرتے محبت کی، اور محبت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی، بغیر پہچان کی محبت کیسے؟ ایک ذات سے ہم محبت کریں اور ہم ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں، تو یہ پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور معرفت آپ کی زندگی پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے آقا تھے کیسے۔ آپ دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں صرف یہ بات کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کیسے تھے، حضرت مدر کیسے تھے، حضرت نزار کیسے تھے، حضرت معد کیسے تھے، حضرت عدنان کیسے تھے، کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ حضرت نزار پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے والد جو ہے وہ ایک بڑی عالی شان دعوت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسی عالی شان دعوت کتابوں میں آتا ہے، ایسی عالی شان دعوت عرب میں دیکھی نہیں گئی تھی، ایسی عالی شان دعوت جس میں سب کو کھلا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں، مال و دولت خرچ کر رہے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے کہ یہ کیوں اتنا کرم، کیوں کھانا کھلایا جا رہا ہے، غریبوں کو کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے؟ ایک ہی وجہ کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، اس کی پیشانی پہ نور محمدی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ نور نظر آ رہا ہے کہ جو نشانی ہے کہ آگے جا کے حضور علیہ السلام نے ان کے نسب سے آنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ ان کے نور سے، ان کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور سے اور ان کی ذات سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ آج بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کا ذکر کر کے آپ کا کوئی کام نہ بنتا ہو اور آپ کی کوئی مصیبت اور پریشانی ایسی ہو کہ جو اٹک گئی ہو، تو آپ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کا نام، فاتحہ پڑھیں، اثارے ثواب کریں، کچھ نیاز کر لیں اپنی حسب استطاعت، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کو اس کا ثواب ایصال کریں۔ آپ دیکھیں کچھ ہی لمحوں میں آپ کا وہ مشکل سے مشکل ترین کام وہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آج کی نشست کو دوبارہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک ذکر کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک جو آپ نے اپنا شجرہ نسب ذکر کیا، انشاءاللہ جو ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں ایک دفعہ تاکہ ان ناموں کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے ان ناموں کے صدقے اللہ تعالی ہمارے بیڑے پار فرما دے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ساتھ مل کے سب کی آواز آتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میم را پر تشدید، مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فا کے نیچے زیر ہے، فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی مدر ہیں کہ جن کا ابھی ہم نے ذکر مبارک کیا، جن کے ذہن و عقل و فراست کا ہم نے ذکر کیا، ان کے بھائیوں کا ہم نے ذکر کیا۔ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے شان میں جو ہے وہ دعوت کی گئی، ان کے والد حضرت معد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی۔ حضرت معد فرمائے، کہیں میرے ساتھ، حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معد بھی پڑھا جاتا ہے، معد بھی پڑھا جاتا ہے، میم پر پیش، عین پر زبر، معد، اور عین پر اور معد، میم پر زبر کے ساتھ بھی اور میم پر پیش کے ساتھ، دونوں طریقے سے معد بھی پڑھا جاتا ہے، معد بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ انبیاء جو دو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اور ان دونوں نبیوں کو وحی کرنے کے بعد کہا کہ وہاں معد بن عدنان کو تم لے آؤ اور وہاں سے اس کو بخت نصر کو یہ بتا دو کہ اسے حملہ نہ کرے، کیونکہ ان کے سلسلے میں نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمانا ہے جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ یہ ہے وہ حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخر میں ہم نے جن سے سلسلہ شروع کیا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دادا دن کا ذکر کیا، حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔